اجنادین کی فتح کی خبر عرب میں پھیلی تو ہر جگہ خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔ ابو سفیان مکہ سے بہادروں کی ایک کھیپ لے کر مدینہ پہنچا اور حضرت خلیفہ اول سے جہاد کے لیے شام جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت خلیفہ اول سے کہا کہ ابو سفیان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ابھی تک امارت کی بو اس کے دماغ سے دور نہیں ہوئی، میرا خیال ہے کہ اسے شام جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ ابو سفیان نے کہا وہ وقت تھا کہ آپ ہمارے دشمن تھے اور ہم آپ کے، جب خدا نے ہمیں ہدایت عطا کر دی اور ہم اسلام لے آئے تو آپ ہمارے اور ہم آپ کے بھائی بن گئے۔ امارت اور سرداری کے اوہام ختم ہوئے، ہمارے دل صاف ہو گئے، اب آپ کو ہماری طرف سے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ہم صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جان و مال کی پیشکش کر رہے ہیں۔ اب نہ امارت کی ہوس ہے نہ سرداری کا خیال، بلکہ اپنی سستی، غفلت اور حماقت کا ملال ہے، جس کی تلافی کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعائے خیر و برکت فرمائی۔ انہی دنوں یمن سے عمر مادی کرب رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ مالک اشتر رضی اللہ عنہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آ پہنچے۔ ان کی تعداد 7,000 ہو گئی اور انہیں شام کی طرف رخصت کر دیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اجنادین کی فتح کے بعد دمشق کی طرف بڑھے۔ اس عرصے میں اہل دمشق نے ہتھیاروں اور غلے کے ذخیرے جمع کر لیے، قلعہ کو مضبوط بنا لیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ مجاہد دمشق پہنچے تو ان کے کئی دستے بنا دیے گئے۔ ایک حصہ پر حضرت ابو عبیدہ کو سردار مقرر کر کے دروازے جابیہ پر اتارا گیا، دوسرے پر یزید بن ابو سفیان کو سردار بنا کر دروازہ صغیر پر متعین کیا گیا، تیسرے پر شرجیل کو امیر بنا کر دروازہ توما پر مقرر کیا، چوتھے پر عمر بن عاص کو سالار بنا کر دروازہ فرادیس کی کمان عطا کی، پانچویں پر قیس بن حبیرہ کو سردار نامزد کیا اور دروازہ کیسان کی کمان عطا فرمائی، چھٹے حصے کی کمان خود سنبھالی اور مشرقی دروازے پر اترے۔ زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گشت پر مامور کیا اور حکم دیا جہاں تک ضرورت ہو اپنی فوج کی مدد کرو۔ اب دمشق چاروں طرف سے محصور تھا، نہ باہر جانے کا راستہ تھا نہ اندر آنے کا۔ اندر توما کی حکومت تھی اور باہر مسلمانوں کی۔ اہل دمشق گھبرا رہے تھے۔ وہ توما کے پاس آئے اور کہا عربوں سے لڑنے میں کوئی پورا نہیں اتر سکا، ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ توما نے انہیں ڈانٹا اور کہا تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اجنادین فتح ہو گیا ہے تو کیا ہے، دمشق زندہ ہے، توما زندہ ہے، فوج زندہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، غلہ ہے، جنگجو ہیں اور بادشاہ کی طرف سے کمک آنے کی امید ہے، پھر ہم صلح کی التجا کیوں کریں؟ تم دیکھو گے کہ میں انہیں کس طرح شکست دے کر پاؤں میں کچل دیتا ہوں۔ چند دن تک یہاں ایک عرب بھی دکھائی نہیں دے گا، سب بھاگ چکے ہوں گے یا کٹ چکے ہوں گے۔ اگلے دن مجاہدوں نے قلعہ پر یورش کر دی، فصیل پر سے تیروں اور پتھروں کی وہ بارش ہوئی کہ توبہ، مجاہدین ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے اور آخر پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ دوسرے دن پھر سے حملہ کیا گیا، تیروں کی بارش اور پتھروں کے گولے میخ کی طرح برسے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے چند سپاہی زخمی ہوئے اور ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب ان کی بیوی کو خامد کی شہادت کی خبر ملی تو وہ تیر کمان سے مسلح ہو کر خامد کی جگہ آ کھڑی ہوئی۔ توما نے مجاہدین کو زخمی ہوتے دیکھا اور پیچھے ہٹتے دیکھا تو شیر کی طرح گرجتا ہوا قلعہ سے نکلا اور شرجیل بن حسنہ کے مجاہدوں کو للکارا۔ مجاہد پلٹے اور ڈھالیں سامنے کی، تلواریں میان سے نکالی، نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر جھپٹ پڑے۔ تلوار چلنے لگی، سر کٹنے لگے، زخمی تڑپنے لگے۔ ابان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے وہ تیر اندازی کی کہ سبحان اللہ، کلمہ طیبہ پڑھتی اور تیر چھوڑ دیتی، جس سے کوئی نہ کوئی دشمن ہلاک یا زخمی ہو جاتا۔ توما نے اپنی بہادری کے زوم میں شرجیل رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اس نے بھی جواب دیا۔ توما کے وار زیادہ سخت تھے۔ ابان کی بیوی نے یہ مارکا دیکھا، کمان میں تیر جوڑا، بسم اللہ پڑھی اور تیر چلا دیا۔ یہ تیر سیدھا توما کی آنکھ پر بیٹھا۔ وہ چلایا اور فوج کو واپسی کا حکم دیا اور قلعہ میں جا گھسا، دروازے بند کر لیے اور اپنا علاج کروانے لگا۔ چند دن میں زخم ٹھیک ہو گیا۔ اہل دمشق نے پھر التجا کی کہ صلح کر لی جائے، مگر توما نے غضبناک ہو کر کہا اپنی ایک آنکھ کے بدلے 1000 آنکھ نکالے بغیر چین نہ لوں گا۔ میں نے آج ہی سے شب خون کا پروگرام بنایا ہے اور میں بہت جلد ان عربوں کے وجود سے دمشق کا چپا چپا پاک کرا لوں گا۔
رات آئی، سیاہ چادر اوڑھی اور منہ لپیٹ کر سو گئی۔ چرند پرند انسان سب محو خواب تھے، مگر مجاہدین کی آنکھیں نیند سے نا آشنا تھیں۔ وہ سیاہ رات میں بھی جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہیں توما کی شرارت کا خیال تھا۔ جو ہی توما کلا کے دروازے سے نکلا، سب ہوشیار ہو گئے۔ جو اونگ رہے تھے انہیں بھی زرار کی آواز نے ہوشیار کر دیا۔ مجاہدین تلواریں سونت کر اٹھے اور توما کے لشکر پر بجلی بن کر گرے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے دستہ پر توما حملہ آور تھا، باقی دروازوں سے بھی فوج حملہ کر رہی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ پر سب سے زیادہ دباؤ تھا۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کمک کے لیے پکارا۔ جواب ملا کہ صبر اور استقلال سے مقابلہ کرو، کوئی دستہ فارغ نہیں ہے۔ مجاہدین کی تلوار نے توما کے لشکر میں تباہی مچا دی۔ آخر وہ پسپا ہوا اور قلعہ میں گھس گیا، دروازہ بند کر لیا اور اپنی ناکامی پر افسوس کرنے لگا۔ اہل قلعہ پھر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے شب خون کا حشر بھی دیکھ لیا، ہمارے ہزاروں بہادروں کی جانیں گئیں، اب بھی وقت ہے صلح کر لو اور مسلمانوں کی حمایت میں آ جاؤ، ورنہ ہم لوگ صلح کر لیں گے۔ توما نے شرمندہ ہو کر کہا، جیسا چاہو کرو، میری تو تمام تدابیر ہی ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ عرب آدمی نہیں جن ہیں، دن کو بھی جاگتے ہیں اور رات کو بھی بیدار رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں نہ زخم سے گھبراتے ہیں۔ اہل قلعہ فوراً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور صلح کی التجا کی۔ ان کی رحم دلی تو مشہور تھی، انہوں نے امان دے دی اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ قلعہ کے وسط میں پہنچے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، بہادر سردار، میں اہل قلعہ کو امان دے چکا ہوں، آپ بھی انہیں امان دے دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا ہوں، امان کیسی، اور آپ نے اپنے آپ امان کیسے دے دی؟ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں نے اس امید پر امان منظور کر لی کہ آپ بھی منظور کر لیں گے۔ چلو یہ معاملہ حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور ان کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ غرض قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور اسلامی لشکر قلعہ میں داخل ہو گیا۔ اب قلعہ اور اہل قلعہ مسلمانوں کے قبضہ میں تھے۔ توما مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس نے قلعہ سے چلے جانے کی اجازت مانگی جو اسے دے دی گئی، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دمشق سے نکل گیا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔